میں کوئی لکھوا کے نہیں آیا تھا, کوئی اگریمنٹ کر کے نہیں آیا تھا, میں مالک کائنات سے کوئی لین دین کر کے نہیں آیا تھا کہ الہ العالمین مجھے نمازی بنانا, مجھے متقی بنانا, مجھے پرہیزگار بنانا. پتہ نہیں رات کے کسی پیر میں کس کے ہاتھ اٹھ گئے, کس کی دعا لگ گئی, کہاں میرا عزیزو کسی نے آپ کے میرے لیے دعا کر دی. مالک کائنات نے ہم پر کرم فرمایا. پیسے والے تو تمہیں بڑے نظر آئیں گے, عہدے والے تو تمہیں بڑے نظر آئیں گے, مال والے تو تمہیں نظر آئیں گے, سجدے والے تمہیں کئی کئی نظر آئیں گے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پھر مالک کائنات نے آپ کو مجھے ایمان کے ساتھ مال کی دولت عطا فرمائی, اور مال کی دولت اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے مال برتانے کا, مال کمانے کا سلیقہ عطا فرمایا. جتنے آپ یہاں میرا عزیزو دینداری کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہو, اللہ کرے اس نقل کو اللہ اصل میں تبدیل فرما دے. میرے عزیزو حرام کی طرف ہاتھ نہیں جاتا, حرام کی طرف نگاہ نہیں جاتی, حرام کی طرف آپ کا میرا بھی راج نہیں جاتا. جب میرے عزیزو دماغ حرام کی طرف تلتا ہے, زبان حرام کی طرف دوڑتی ہے, ہاتھ حرام کی طرف بولتا ہے, مالک کائنات نے اس دل پر اپنے نور کا چھینٹا برسایا. فوراً میرے عزیزو دل کی دھڑکنوں سے, دل کی وسعتوں سے, دل کی گہرائیوں سے, دل کے انگ سے آواز آتی ہے, اتق اللہ. سوچ سمجھ کے ہاتھ لگانا, تیری گرفت کرنے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. گند چاٹنے والے تمہیں نظر آئیں گے, گند کھانے والے نظر آئیں گے, گند کے اندر ملوث ہاتھ گند کے اندر اپنے ہاتھوں کو ملوث کرنے کے لیے نظر آئیں گے. کتنے مبارک لوگ ہو کہ اللہ کا احسان نہیں, 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے, منہ دلواتا ہے, ہاتھ پیر دلواتا ہے. فرمایا بندہ جیسے میں ظاہری طور پر تجھے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہوں, سجدوں کی عادت ڈال دے, رکوع کی عادت ڈال دے, قرآن پاک کی عادت ڈال دے, تلاوت کی عادت ڈال لے, ذکر اذکار کی عادت ڈال لے. مجھے میری کبریائی کی قسم, آج تیرے ظاہر پہ نکھار آیا, کل قیامت کے دن تیرے باطن پہ نکھار آئے گا. آج میں نے تیرا نماز کی برکت سے چہرہ چمکا دیا, کل میں قیامت کے دن ان نماز کے نور کی برکت سے میں تردیل چمکا کے دکھاؤں گا. کسی کو بازار کا رستہ آتا ہے, کسی کو دکان کا رستہ آتا ہے, کسی کو کاروبار کا رستہ آتا ہے, کسی کو دکان کا مال لینے کے لیے جگہ جگہ ہول سیل مارکیٹوں کا رستہ آتا ہے. کتنے مقدر والے لوگ ہو, کتنے نصیبے والے لوگ ہو. مالک کائنات اگر اندھیرا بھی ہے, ٹرانسفارمر جل گیا, لوڈ سیٹنگ ہے, گلی میں اندھیرا گپ اندھیرا ہے, بارش ہو رہی, آندھی امی ہے, زالہ باری ہے, اتنا اتنا روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. کتنے مقدر ہے آپ کا میرا کنیکشن اللہ جل شانہ نے اپنے نور کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میرے عزیزو یقین جانو, ان اندھیروں کے اندر, میرے روشنی کے اندر لوگوں کو خدا نظر نہیں آتا. کتنے مقدر والے لوگ ہیں جنہیں اندھیرے کے اندر بھی اللہ نظر آ جاتا ہے. آمین سارے. کتنا بڑا مالک کائنات کا انسان تھا, مالک کائنات کا احسان تھا. فرمایا اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اللہ اکبر اپنے روپ جیسا پیدا کیا. مالک کائنات میرے عزیزو جب پانی کے گھونٹ پہ بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر اپنے رستے کی دھول پہ بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں. مالک کائنات کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اپنی بخشش کا, بندے کی بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کو لقمہ کھلانے پر, کسی کو روٹی کھلانے پر بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی اس کی رحمت کو اتنی مہنگی تھوڑی ہو گئی تھی. کیوں فرمایا اے بندے فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک بھوکا رہے, میں تیرے گناہ معاف کروں گا. فرمایا تیرا اللہ کھاتا کوئی نہیں تو بھی نہ کھا, تیرا اللہ پیتا کوئی نہیں تو بھی نہ پی. نکاح جیسا نیک طریقہ جس پہ آدمی کا کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہو جاتا ہے. اے بندے تو بھی اس مہینے میں دن کے اجالے میں بیوی کے پاس نہ جائیو, تاکہ تیرے اللہ کی بھی بیوی کوئی نہیں, تیرے اللہ کی بھی اولاد کوئی نہیں. اے میرا بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں, اپنی امنگوں کو میرا بندہ قربان کر کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. اے بندے میرے نور کی تجلی کا تیرے اوپر اظہار ہوتا ہے. اسی لیے نماز کا ثواب میں نے اپنے نبی کو بتلا دیا. اللہ اکبر. حج کا ثواب میں نے بتلا دیا, زکات کا ثواب بتلا دیا. اے بندے اللہ اکبر, جو میری صفتیں تیرے اندر منتقل ہو رہی ہیں اس کا ثواب میں نے کسی کو نہیں بتایا. قیامت کا دن ہوگا, آمنہ کا لال بھی ہوگا, سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے. اس وقت کہوں گا صوم لی و نجزی به من قام ایمان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اے میرے بندے آج میں تیرا گھنٹے رہنے کا مول لگاتا ہوں. تیری بیوی نے تیرا مول پکوڑوں سے لگایا, روفزہ سے لگایا. بار بار پوچھتی تھی روٹی تری کھائے گا, سوکھی کھائے گا, بار بار پوچھتی تھی چاول کھائے گا, سادے کھائے گا. کسی نے تیرا مول پیسے سے
سے لگایا، اور چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد، چھوٹے چھوٹے منع تیرا روزے کا مول گلاب کے پھولوں سے لگایا۔ کسی نے کہا آج میرے بچے نے روزہ رکھا، کسی نے جلیبی سے لگایا، کسی نے 500 کے نوٹ سے لگایا۔ اے بندے آج میں تیرا مول لگاتا ہوں۔ اے بندے روزہ میرے لیے تھا، جب تو نے 13 گھنٹے کا روزہ رکھا کہ دنیا میں نے اعلان کیا تھا روزہ میرے لیے، آج میں میدان معاشر میں اعلان کرتا ہوں یہ بندہ میرے لیے ہے۔ اے بندہ تو نے میرے لیے بھوکا رہ کے دکھایا، آج میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول کے دکھا دیا۔ تجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، تجھے اس کے وقار کا، اس کی بلندی کا، اس کی عظمت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے گا، رمضان المبارک میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے گا، عام دنوں میں ایک مرتبہ کہے گا، ایک مرتبہ کہنے کا ثواب دوں گا، رمضان میں ایک مرتبہ کہے گا 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ۔ عام دنوں کے اندر اے میرا بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 کا بدلہ 10 سے دوں گا، رمضان المبارک کے مہینے میں 1 خرچ کرے گا، 1 کا بدلہ 70 سے عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ تجھے پتہ ہی نہ چلا، جب رمضان المبارک کا روزہ آیا، رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، ڈیوٹیاں لگ گئی، لو آسمان سے فرشتے اترنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، دستیاری کے دسترخوان پہ آنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، افطار کے دسترخوان پہ آنے والوں کے لیے ڈیوٹیاں لگ گئی۔ کہ میرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی تھی، تو سو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا، تو رو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا۔ اے بندے پتہ ہے مجھے معاف کرنے میں کتنی دیر لگی، تجھے کھجور کا دانہ اٹھانے میں دیر لگی، مجھے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگی۔ اے میرا بندہ جب کھجور کا دانہ تو نے اٹھایا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، مجھے میری کبریائی کی قسم ادھر تیرے ہونٹ نہیں کھلے تھے، ادھر میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے ہی کھول دیے تھے۔ اے میرا بندہ ما غرک بربک الکریم، اب بھی میرے سے دور دور کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ کہ میرے کی آنکھ نے میرے نور کی تجلی جب تیرے پہ پڑی، مجھے غریب بھی نظر آئے، مجھے امیر بھی نظر آئے، مجھے فقیر بھی نظر آئے، مجھے وہ لوگ بھی نظر آئے جو لوگوں کو افطار پارٹیاں کراتے ہیں، ثواب سے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، مجھے وہ بھی نظر آیا جو ایک لسی کا گھونٹ لے کے میرے دربار میں آیا، میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ اے میرا بندہ مجھے وہ بھی نظر آیا جو عجوہ کھجور سے مہمانوں کی تواضع کر کے روزہ کھلوا رہا تھا، مجھے وہ بھی نظر آیا، میں نے اسے بھی محروم نہ رکھا، مجھے وہ بھی نظر آیا جو نمک کی چٹکی لے کے آیا، میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ اے میرا بندہ کوئی مرغ لے کے آیا، کوئی مرغن غذائیں لے کے آیا، اے میرا بندہ تو میرے دربار میں اپنی امنگیں اور امیدیں لے کے آیا، اپنی مایوسیاں لے کے آیا، اپنا رونا لے کے آیا، اپنا تڑپنا لے کے آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جس نے عجوہ کھجور سے روزہ کھلوایا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا، جو میرے آگے آنسو لے کے آیا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ما غرک بربک الکریم، اب بتا قصور تیرا ہے کہ قصور میرا ہے؟ سنو، ابا جان کے ہاتھ میں شاپر تھے، افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان پہ گرم گرم کھانا تھا، بچوں نے دیکھا ابا آیا، صافہ کندھے پہ ڈال رکھا ہے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کے اندر تھیلے لے کے آیا۔ ابو جی کیا لے کے آئے؟ بیٹے تیرے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا، تو افطاری بھول گیا، اللہ اکبر، تو تھیلے کو لپکا، جوڑا نکالا، جوڑے کو دیکھا، اے جوڑا، باپ جوڑا لائے تجھے پسند نہ آئے تو کھوٹے عمل لے کے آتا ہے، میں کیسے پسند فرما لیتا ہو؟ بھائی جوڑا لے کے آیا تجھے پسند نہ آیا، یہ پہنوں گا، یہ پہنوں گا، اے بندے شکر ادا کر، تیری اوقات سے بڑھ کے میں نے دے دیا، اللہ اکبر، میں نے دیا کیا؟ تو نے مجھے کیا دیا تھا؟ اللہ اکبر، آج میں نے تجھے یہ دیا، یوں حقارت کی نگاہ سے دیکھ دیا، دکھا دیا، کل تو بھی تو 2 سال کا پرانا جوتا لے کے آیا تھا، گٹھا ہوا جوتا لے کے آیا تھا، تو بھی تو پیمند والا گھسا ہوا کندھے گھسے ہوئے تھے کپڑا لے کے آیا تھا، میری سال کہاں، تیری اوقات کہاں، کا گھسا ہوا کپڑا، کا زمین و آسمان کا مالک۔ اے میرا بندہ اگر میں تجھے روٹی دوں چپ کر کے کھایا کر، چٹنی سے، اچار سے، پیاز سے دوں چپ کر کے کھایا کر، خبردار خبردار اونچا بولنا بولا کر، تو میرے پاس کھوٹے عمل لے کے آتا ہے، میں تجھے اللہ اکبر مایوس نہیں کرتا۔ اے بندے میری رحمت کو تو کیسے مایوس کر دیتا ہے؟ اے میرا بندہ بتا، اللہ اکبر، پیسہ کہاں سے لایا، کہاں پھینکا، لباس کہاں سے لے کے آیا، اللہ
اکبر اللہ اکبر. آج تیرے سامنے کوئی چھوٹی سی غلطی کر جائے اس کا سارا کچا چھٹا کھول کے دکھا دیتا ہے. اے بندے تو بھی تو اپنے کپڑوں میں اپنے گناہوں کو چھپا کے لایا تھا. میں نے تجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا تھا, پہلی سب میں بٹھایا تھا, امام کے پیچھے بٹھایا تھا. اے بندے اگر میں نے تیرے عیب پہ پردہ ڈالا تو بھی تو میرے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈال دے. اے بندہ میں نے تیرے کھانے پہ پردہ ڈالا, مجھے پتا تو نے افطار پارٹی کے اندر پیسہ کہاں سے کمایا کہاں سے لگایا, 2 نمبری کی چھڑا ڈنڈی ماری تھی, سب کی بات نہیں کرتا. اے بندہ اگر ستار تیرے پہ پردہ ڈال سکتا ہے تو میرے بندوں پہ کیوں پردہ نہیں ڈالتا. خبردار خبردار, نیوی تال کے رہنا, سر جھکا کے رہنا. اکڑ ککڑ کرنے والوں کی گردن کے سریے میں نے مروڑ کے رکھ دیے. تجھے پتہ نہیں میں کون ذات ہوں. اللہ اکبر. زمین کا مالک میں, آسمان کا مالک میں, زمین آسمان کا مالک میں, سورج چاند ستاروں کا مالک میں, مشرق مغرب پہاڑ کا مالک میں, دریاؤں کا مالک میں, ہر چیز کا مالک میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ پتا پتا بوٹا بوٹا درخت درخت پہاڑ پہاڑ ریزہ ریزہ مجھے اپنا رب مانتا ہے. جس کی زبان سے رب کہنا مجھے اچھا لگتا ہے وہ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مان رہا ہے. پھر تیری میری لڑائی ہو جائے گی. آج میں تجھے بلواؤں گا, چوکوں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا, بازاروں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا, عدالتوں کے اندر تیری گواہی تسلیم کی جائے گی, تیرا قلم عدالتوں کے اندر چلے گا. آج میں تجھے بلاؤں گا, ممبر پہ کھڑا ہو کے بول, اپنوں سے بول, پرایوں سے بول, لیکن تیری بولتی ایک دن میں بند کروں گا جس وقت میں قیامت کا کوڑا برساؤں گا. پھر میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. تیری کیا اوقات ہے, جبرائیل بھی کانپ رہا ہوگا. اللہ تیری حیثیت کیا, 600 پروں والا جبرائیل بھی سامنے کھڑا ہوگا. ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے خدا اس کی نگاہ پہ قبلے کا رخ تبدیل فرمائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوبہ تیری آنکھ نماز کی حالت میں ہم نگاہوں کو اٹھانا دیکھتے ہیں, دنیا تو نہیں دیکھ رہی, میں دیکھ رہا ہوں. تیری چاہت ہے قبلہ تبدیل ہو جائے, لے قبلہ تبدیل کر دیا. تیری چاہت ہے صدیق کی بیٹی میری گھر والی بن جائے, لے ہو گئی. تیری چاہت ہے خدیجہ الکبریٰ, اللہ اکبر, تیری گھر والی بن جائے, ہو گئی. تیری چاہت ہے چچا کلمہ پڑھ لے, پڑھا دیا. تیری چاہت ہے ابو بکر یار غار بن جائے, یار مزار بن جائے, بنا دیا. محبوب آپ کو وہ یاد ہے, یا شان اہل بیت کو زندہ باد. محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب چپکے چپکے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے. اللہ اکبر. اسلام مایوسی کی طرف جا رہا تھا اور کفر امیدوں کی طرف آ رہا تھا. ظاہری طور پر اسلام ہلکا ہو رہا تھا, کفر بھاری ہو رہا تھا. محبوبہ تیرے رات کے رونے کو کسی کا نہ پتہ لگا, مجھے پتہ لگا. محبوب جب تیرے بلال کا چمڑا اجڑ گیا تھا, تیری سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے تھے, زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی, لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا تھا, محبوب آل یاسر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اللہ اکبر. ایک ہی جھٹکے کے اندر کفر نے گھر اجاڑ کے رکھ دیے تھے. کبھی بدر میں دندناتا آ رہا تھا, کبھی طائف کی گلیوں میں دندناتا آ رہا تھا. میرا محبوب آپ کا وقت یاد ہے جس گھر کو آباد کرنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا, اسی گھر میں آپ کا داخلہ بند ہو گیا تھا. دور دور سے مکے کو دیکھ کے روتے تھے. میرے نبی تجھے سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی. دار ارقم کی کھڑکی میں سے اللہ اکبر آپ بیت اللہ کا نظارے کیا کرتے تھے. یا اللہ گھر تیرا اور میں کیا نبی تیرا پڑھایا, تیرے گھر میں اللہ مجھے عبادت کی اجازت کوئی نہیں. محبوب وقت یاد ہے نا, پھر آپ مکے کی گلیوں سے نکلے رات کے اندھیرے میں, شام کا وقت تھا. آپ چلتے چلتے بیت اللہ کے دروازے پر آ گئے اور آپ نے نبوت والا دامن پھیلا لیا. اس نبوت والے دامن میں اپنی آنکھ کے آنسو نکالے. پھر آپ نے آسمان کی طرف کیا کہ اللہ میں آج تیرے سے کچھ نہیں مانگتا, آج میں اللہ تیرے سے عمر بن خطاب مانگتا ہوں, اللہ میں آج تیرے سے عمر بن حشام مانگتا ہوں. مالک جو تجھے پسند ہے, جس سے اسلام کو ترقی ملے, اللہ وہ دے دے. اور میں محبوبہ کسی نے مال کو دیکھا, کسی نے اولاد کو دیکھا, کسی نے قیل اور قال کو دیکھا, کسی نے لباس کو دیکھا, محبوبہ میں نے دلوں کو دیکھا. اللہ اکبر. ابو جال کے دل پہ نظر ڈالی, اللہ اکبر, بغض کا پہاڑ نظر آیا. عمر کے دل پہ نظر ڈالی, محبت کا معیار نظر آیا. میرا محبوبہ پھر ہم نے کیا کیا, اللہ اکبر. رات کا اندھیرا ہوا, محبوبہ تیری چاہت میری چاہت, تیری پسند میری پسند ہے. صدیق اگر تجھے پسند تو مجھے بھی پسند ہے, عائشہ اگر مجھے پسند تو تجھے بھی پسند ہے, فاروق تجھے پسند تو مجھے بھی پسند ہے. محبوبہ کتنی دیر لگی, سورج نکلنے میں تاخیر پکڑ گیا, عمر تیرے قدموں میں پہلے آ گیا.
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ارے میرے محبوبہ اگر عمر کو لانے میں دیر نہ کی، گناہگار کے آنسو قدر کرنے میں دیر کیسے کریں گے؟ ان کو کہو آ جاؤ، آج میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے جو عشاء کے 15 منٹ بعد بند ہو جاتے ہیں، میں نے کس لیے کھولی؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ گئی؟ کیا میرے شان میں کمی آ گئی؟ کیا میری کبریائی، میری سنائی، میری کاراگیری، میری بڑائی کے اندر کمزوری آ گئی؟ کیا تیرا اللہ بوڑھا ہو گیا؟ کیا تیرا اللہ کی طاقت ختم ہو گئی؟ اے میرا بندہ بکھرا پھر رہا تھا، ڈنڈناتا پھر رہا تھا، مایوسی کا لبادہ اوڑھ کے پھر رہا تھا، اپنوں نے ستایا، غیروں نے ستایا، کسی نے کہا شامی آئی، کسی نے کہا کل آئی، کس کے نا بابا کوئی ربوہ تلاش کر، تو نے تو میرا دروازہ بھائی کو دیکھ لیا، چل 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 کے لفظ ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اے بندے اس وقت تیری مایوسی پہ مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میں نے بند دروازوں کو کھلوا دیا، میں نے کہا انور تو بھی آ جا، اکرم تو بھی آ جا، عبد الحنان تو بھی آ جا، سارے آ جاؤ، اللہ اکبر۔ میرے بندوں میں نے یوں تو نہیں کہا اے کیٹیگری والے یہاں آ جاؤ، بی کیٹیگری والے یہاں آ جاؤ، کوئی پتہ نہیں جامع عثمانیہ والوں، کیا پتہ نہیں اللہ نہ کرے یا میرے جیسا کوئی گناہگار بھی ہو اور آپ جیسا نیکوکار بھی ہو، کیا پتہ کوئی وقت کا ابدال بھی بیٹھا ہو، کیا پتہ وقت کا مجدد بھی بیٹھا ہو، کیا پتہ کوئی وقت کا غوث بھی بیٹھا ہو، واہ مال کا تیری شان ہے، لیکن ایک بات شرم زیادہ نہیں، ایک آنسو آنکھ سے نکال کے چلے جانا، کہنا اللہ جس طرح آج ابدال اور گناہگار پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی پردہ ڈال دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج مانگنا ہے مانگ لو، کچھ بھی مانگ لو، اپنے لیے مانگ دوں گا، غیروں کے لیے مانگ دوں گا، فلسطین کے لیے مانگ دوں گا، کشمیر کے لیے مانگ دوں گا، اماں ابا جو چلے گئے ان کے لیے مانگ دوں گا، آدم کے دور میں، ابراہیم کے دور میں جو چلے گئے آج ان کے لیے مانگ لے، ان کے لیے بھی دے دوں گا، جو تیرے تھے ان کے لیے مانگ، جو تیرے نہیں ان کے لیے مانگ، اللہ اکبر، آج نصیبوں کے جگانے کے لیے مانگ لے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اے بندے آسمان سے کبھی زالہ باری ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، آج آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے بھی میرے ہیں، میں اللہ اکبر، میں بھی پاک، میرے فرشتے پاک، لیکن کیا وجہ ہے آج تیرے لیے میں نے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر جھنڈا لائے بیت اللہ کی چھت کے اوپر گاڑ دیا، سارے آسمان کے فرشتے پھیل گئے، جاؤ جاؤ جاؤ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، چاند گھٹتا جائے گا، سورج نکلتا جائے گا، بندہ ہاتھ اٹھاتا جائے گا، تیرا رب گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرتا جائے گا۔ ابو محجن سقفی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا شراب بڑا پیا کرتا تھا۔ کون عثمان؟ مسلمانوں آپ نے قرآن پاک سنا، کہو الحمدللہ، سنا بھائی، پھر کہو الحمدللہ۔ اسے اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کہہ دو عثمان ہے۔ امت کے سینوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ کہو عثمان ہے۔ کتابی صورت کے اندر لانے والا کون ہے؟ عثمان ہے۔ بھونکنے والوں خبردار، سوچ کے بوکا کرو، یہ وہی عثمان ہے۔ اگر عثمان میرے عزیزو اللہ اس پہ رحم نہ کرتا، عثمان کوشش نہ کرتا، تجھے کیا پتا کہ سورہ یاسین کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ واقعہ کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ ملک کیا تھی، تجھے کیا پتا سورہ مزمل کیا تھی۔ او لوگو اللہ اکبر، انسان جب قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عثمان تیرا احسان یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، میرے عزیزو مال تجارت مدینے میں آیا، اللہ اکبر، اتنا مال آیا، میرے عزیزو سوداگر آ گئے، قحط پڑا ہوا تھا، اناج کی کمی تھی، سوداگر آ گئے، عثمان سوداگر ہمیں دے، اپنی مرضی سے بیچیں گے، کہ کیا دو گے؟ کہ 10 کے بدلے 11، 11 کے بدلے 12، کہ اور بڑا ہو، کہ 12 کے بدلے 13، کہ اور بڑا ہو 10 کے بدلے 14۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا ادھر سے بولی لگ رہی ہے، وہاں سے بھی بولی لگ رہی ہے، ایک پر 10 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 70 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 700 گناہ کا وعدہ ہو گیا، ایک پر 49 لاکھ 7 کروڑ کا وعدہ ہو گیا۔ فرمایا لگا اس تاجر کو میں نے اپنا مال بیچ دیا جس تاجر نے ایک کے بدلے 70 گنا دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے روزے پہ چلے گئے، اے اللہ میں اس کا
خیبر والے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جتنا عثمان غنی کا تجارت کا مال تھا سارے محمد کے فقراء پر عثمان نے صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پر میری آنکھ لگی, میں نے خواب میں عثمان ذیشان کو گھوڑے کے اوپر دوڑتے دیکھا, میں نے لگام پکڑ لی. ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا عثمان میں نے تجھے آج جانے نہیں دینا. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں میں آگے بڑھا, حضور گھوڑے پر سوار تھے, یا ماتھے کے اوپر سفید رنگ کا نشان تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ مدتیں ہو گئی آپ کا دیدار نہ ہوا. کملی والے جب سے پردہ فرمایا ملاقات نہ ہوئی. اللہ کے نبی آج میرا باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے. آپ نے فرمایا آج ٹھہر جا, آج نہیں پھر ملیں گے. کیوں؟ فرمایا عثمان نے جو مدینے والوں پر مال صدقہ کیا اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کی سب سے اعلیٰ حور سے اس کا نکاح کر دیا. میں محمد اس کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے جا رہا ہوں. کون عثمان؟ جامع القرآن. میرے عزیزوں آج بھی مدینہ کی دھرتی گواہ ہے, جس کے کھجوروں کے باغ کا صدقہ آج بھی مدینے کا باسی کھا رہا ہے. اللہ واہ عثمان تیرے احسان کے کیا کہنے. جاؤ میرے عزیزوں ایک رات فندق العثمان میں مدینے میں گزار کے آیا کرو. نبی کا روزہ جہاں موجود ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل موجود ہے. اللہ اکبر. اس کی ساری کمائی میرے عزیزوں مدینے کے غربا پر تقسیم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیزوں جامع القرآن ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں عثمان بن عفان ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دورہ دماد ہے. اور پیر والو پیر محل والو او میرے عزیزوں جس بھی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو کیا آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس شخص کو اللہ اکبر آپ نے 2 دیاں دے دی ہوں اور یوں کہو فکر نہ کری تو وہ مرجن اور دے دوں گا اور مرجن اور دے دوں گا حتیٰ کہ 40 حتیٰ کہ 100 آ جائے. اور یہ اعلان چپکے سے نہیں کیا, چراغ بند کر کے نہیں کیا. جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے, سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا. عثمان کی آنکھوں سے آنسو بند نہ ہوئے. آپ نے ہاتھ پکڑا. اللہ سیدنا عثمان کہتے میں بیٹھا ہوا تھا, حضور نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا, میں نے یوں دیکھا اللہ اکبر ہونٹ ہلنا بند ہو گئے, آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا. فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ کئی مدینے کے لوگ کہہ رہے عثمان کا حضور کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. پہلی بیوی پہلی بیٹی دی تھی انتقال ہو گیا, دوسری بیٹی آپ کی بیوی بنی انتقال ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کیا آپ سے میرا تعلق ٹوٹ گیا؟ یقین جانو صحابہ نے اگر قربانیاں دی آمنہ کے لال نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا, ممبر کے اوپر لے آئے. فرمایا دیکھو یہ میرا عثمان ہے. اللہ اکبر. یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, مجھے کیا میرے رب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے. اسے میں نے 2 بیٹیاں پہ در پہ دی. کس نے کہا عثمان سے میرا تعلق ٹوٹ گیا؟ خوب جانو اگر محمد کو اللہ 40 بیٹیاں دیتا تو ایک ایک کر کے اس کا عثمان کے نکاح میں دے دیتا, ایک ایک مرتی جاتی 40 کی 40 دے دیتا. یہ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس جامع القرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور سفر پہ جا رہے ہیں, سیدنا عثمان غنی کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اے نا عثمان, پیچھے مڑ کے دیکھا, دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان اوپر کا بٹن بند کر لے. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتلا دیا. کملی والے کیوں؟ فرمایا عثمان تجھے پتہ ہے جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ صحابہ کی جماعت چلتی ہے. اے عثمان غنی جبرائیل بھی میرے ساتھ چل رہا تھا, تیرا گریبان کھلا دیکھا, جبرائیل پیچھے رک گیا. کہہ رہا عثمان کو کہو گریبان بند کر لے. کھلا گلا دیکھ کے جبرائیل کو حیا آ رہا ہے. میرے عزیزوں آج میرے عزیزوں ان کے معیار کا یہ چوڑا مول لگائے گا. ابو محجن سخفی شرابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, آپ نے اسے سزا دے دی, درے مروائے, لیکن پھر بھی اس نے عادت نہ چھوڑی. ابو محجن سخفی میرے عزیزوں پھر شراب پینے لگ گیا. آپ نے فرمایا اسے شہر بدر کر دو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا سعد اسے جاتا وہ ملک شام لے جا اور اسی ریکی کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام چلا گیا. ابو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی شراب نہ چھوڑی. میں نے اپنے خیمے کے ساتھ اس کا خیمہ لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا, ہاتھ پیروں میں رسیاں بیڑیاں ڈال دی کہ نہ ہل جھکے نہ سر جھکا سکے. اللہ اکبر. مسلمانوں پر فتوحات کا زمانہ آیا, اسلام نے جہاد مقرر کر دیا, صحابہ جہاد کے لیے نکلے. قادسیہ کی لڑائی آ گئی, جسے قدسیہ کی لڑائی بھی کہتے ہیں. قادسیہ کی لڑائی آ گئی, دشمن 3 لاکھ میں آیا, صحابہ 30,000 کے لشکر میں تھے. بعض جگہ 10 لاکھ کا جتھا آیا, صحابہ 30,000 میں تھے. اللہ اکبر. ایک صحابی
نبی کو جب سینکڑوں دشمنوں نے آپس میں گھیرا تو چیخنے کی، درد کی، رونے کی آواز خیموں تک آئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رونے کی آواز سنی، خیمے سے باہر جا کے دیکھا کیا ہوا کہ مسلمانوں پر کافروں نے چڑھائی کر دی، 30,000 کے لشکر پر 3 لاکھ نے چڑھائی کر دی۔ ساتھ والے خیمے میں ابو محجن ثقفی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کو شراب کی وجہ سے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، زور زور سے روئے۔ سیدہ سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی شور تو تھا جہاد میں پردے میں ابو محجن ثقفی سے ملنے گئی، میرے کہا ہاتھ پیر بندھے ہیں، کوئی درد، کوئی پیشاب، کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی؟ کہے سلمہ خدا کے واسطے اپنے شور سے کہہ کے میری رسیاں کھلوا دے، آج اسلام مغلوب ہو رہا ہے، میری جوانی کس کام آئے گی؟ او مسلمانوں تیری میری جوانی کس کام کی؟ آج فلسطین کا مسلمان مغلوب ہو رہا ہے، او لوگوں تیرے میرے افطاری کے دسترخوان سجے ہیں، قربان جاؤں کسی کے دسترخوان پہ میرے عزیزو اجوا کھجور سجی ہے، فلسطین کے مسلمانوں تمہارے دسترخوان پہ برود لگا ہوا ہے، اللہ کی قسم جواب تو دینا پڑے گا۔ ابو محجن ثقفی شرابی، اس دور کے مسلمان کو غیرت نہیں آتی، اس دور کے شرابی بھی غیرت والے تھے۔ جناب سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی کہنے لگی میں آگے بڑھی، میں نے کہا کیا تو نے ادھر پریشانی بنی ہوئی ہے اور تو نے شور کر سر میں درد کر رکھا ہے؟ کہنے لگی کاش اپنے گھر والے سے کہہ دے میری بیڑیاں ہتھکڑیاں کھلوا دے، میری رسیاں کھلوا دے۔ کیا کرے گا کہ میرے پاس وہ گوہر جوانی کے، میرے پاس طاقت ہے، انشاءاللہ میدان میں جا کے لڑوں گا، لیکن ہوں میں شرابی۔ اللہ اکبر، دنیا کی نظروں میں شرابی ہوں، تلوار دے کے ذرا مجھے نکال، میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا، کیا پتہ اس شرابی پر اللہ کو رحم آ جائے۔ جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے رسیاں کھلوا دی، ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترا اور وہاں گیا جہاں دشمن کا جمگتھا لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تلوار چلاتا جاتا، دشمنوں کو کاٹ کاٹ کے زمین پر پھینکتا رہتا، اپنے آپ کو چہرے سے یوں کر کے ڈھانپ لیا، اپنا چہرہ نہ دکھایا، اپنے ہاتھوں پر بھی ٹاکیاں باندھ لی، اپنے پیروں پہ بھی کپڑا باندھ لیا تاکہ مسلمانوں کے آگے شرابی کا بھید نہ کھل جائے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کسی کی نیکی مت کرو، آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے، آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے، کل تمہیں مسلح پہ نظر آ جائے، اس کا تو بھلا ہو گیا، تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، جاؤ جا کے کہو اللہ اکبر اس شبیر سے، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، شبیر تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا دیکھنا اللہ اکبر عارضی ہے، اللہ کا دیکھنا دامی ہے۔ اب اللہ اکبر، ابو محجن ثقفی شرابی میدان میں لڑتا رہا، 30,000 کا لشکر 3 لاکھ پہ غالب آیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حضرت سعد دور سے دیکھ رہے، کبھی یوں کر کے، کبھی یوں کر کے، کبھی یوں کر کے، جیسے کیسے دیکھ رہے۔ اللہ اکبر، اچانک ابو محجن ثقفی جب مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا، جلدی سے اپنے گھوڑے سے کو دوڑا کے سیدہ سلمہ کے پاس آ گیا کہ سلمہ تلوار گھوڑا تو لے لے، اور گھوڑا بھی حضرت سعد کا لے کے گیا تھا کہ جو سب سے سعد کا تیز آور گھوڑا ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، سعد کہتے ہیں گھوڑا میرا سوار کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ جب سارے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سعد کہنے لگتا ہے آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا، لگتا ہے آسمان سے نورانی مخلوق آئی تھی جو کافروں کے ہاتھ بندوا کے ہمارے ہاتھ میں دے گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، ابو محجن ثقفی اسی حالت کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کے بعد خیمے میں آئے، بیوی کے پاس سے کہنے لگے میں شرابی کا پتہ تو کر کے آؤں۔ اللہ اکبر، ابو محجن ثقفی بیٹھا ہوا ہے، سیدہ سلمہ پیچھے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی پتہ ہے آج اللہ نے فتح کس کے ہاتھ پہ رکھی؟ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، آقا کے دیدار کرنے والے بھی تھے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رات کو کافر ہے صبح مسلمان ہو جائے گا۔ نہ لائیو بدگمانی کسی کے بارے میں، کسی کو پھلتا دیکھ کر، کسی کو ہنستا دیکھ کر آنکھیں نوٹ لینا۔ دھن دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنو لے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے کردار کو صاف کر، اپنے نفس کو صاف کر، اپنی صورت سیرت کو صاف کر۔ اللہ اکبر، دوسروں میں چھید ڈھونڈنے والے پتہ نہیں تیرے کتنے اندر ہے، پتہ نہیں مالک نے کون سے کرم سے اپنا پردہ تیرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ ابو محجن سر جھکا کے بیٹھا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے، پتہ لگا سعد کو آج آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا، یہ شرابی میدان میں آیا تھا۔
वो सलमा कह रही किसने खोला? कह रही मैंने खोला। सवारी किसने दी? मैंने दी। कहा मैं भी तो कहूँ अल्लाह अकबर। शक्ल इंसानों की थी, सिर्फ फरिश्तों की नजर आ रही थी। साथ कहते मैंने निगाह उठाई, मैंने कहा अल्लाह ये शराबी जिसके हाथों आज इस्लाम फतह हुआ, अल्लाह अकबर। फरमाने लगे मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने रोते हुए कहा अबू मोहजन सख्वी मैं तेरी रस्सियाँ खोलता हूँ, आज के बाद तू शराब पिएगा तेरे पे हद कोई नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। अबू मोहजन को खोला गया, अबू मोहजन को खोला गया, अबू मोहजन सख्वी को खोला गया। हर साद का चेहरा देख के रोने लग गया, आसमान की तरफ देख के कहने लगा अल्लाह साद ने तो माफ कर दिया, अब तू भी मुझे माफ कर दे। या अल्लाह साद के दरबार से माफी मिल गई, अब तू भी तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। या अल्लाह अगर साद ने मुझे बंदों में माफ कर दिया, तू भी फरिश्तों में माफ कर दे। या अल्लाह अगर साद की नजरों में मैं अच्छा हुआ, अल्लाह मुझे अपनी निगाहों में भी अच्छा फरमा ले। मेरे अजीज़ो साद बोल उठा ए अबू मोहजन सख्वी अल्लाह अकबर, बंदों ने तुझे माफ किया, खुदा की कसम तुझे मेरे रब ने भी माफ फरमा दिया है। मेरे अजीज़ो इमाम ग़ज़ाली रहमत, तौबा करो, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेके आए कि क़यामत का दिन होगा, वमतादुल यौम अय्युहल मुजरिमून के फैसले होंगे, नेकोकार इधर हो जाएंगे, दुनिया के गुनाहगार इधर हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे। अल्लाह नबियों की सिफारिश कबूल फरमाएगा, अल्लाह उलमा की सिफारिश कबूल फरमाएगा, अल्लाह शुहदा की सिफारिश कबूल फरमाएगा, अल्लाह मुजाहिदीन की सिफारिश कबूल फरमाएगा। ये हाफिज़ कुरान कारी शरीफ साहब मौलवी मोहम्मद उमर कितने मुकद्दरों वाला पैदा माँ ने किया, जना माँ ने सिफारिश तू करेगा, बाप का लुत्फा सिफारिश तू करेगा, मस्जिद के नमाजी की सिफारिश तू करेगा। अल्लाह अकबर। फिर हाफिज़ों की सिफारिश कबूल की जाएगी, फिर आम आदमी को कहा जाएगा तुम्हें दुनिया में कोई मुँह नहीं लगाता था, आज तुम बंदों की सिफारिश करो मैं कबूल करूँगा। फिर आम बंदे सिफारिश करेंगे, उसके बाद भी जो बच जाएगा अल्लाह फरमाएंगे राई के दाने के बराबर ईमान है उसे भी जन्नत के अंदर ले आओ। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ों फिर भी कुछ लोग रह जाएंगे जिन्होंने गलतियाँ बहुत की, जहन्नम की आग में जलेंगे। फिर मालिक कायनात रत्ती जिल के दिल में रत्ती भर ईमान हुआ, अल्लाह उनके और मुशरिकीन के दरमियान एक शीशे की दीवार खड़ा कर देगा यूं करके। अल्लाह अकबर। अल्लाह को क्या गरज थी, लेकिन मालिक दिखाना चाहता था तेरा रब कितनी बड़ी रहमत वाला है, तेरा रब कितना करीम है। फरमाया शीशे की दीवार आ जाएगी, फिर जहन्नमी मुशरिक उन मोमिनों को देखेंगे जिन्होंने कभी नेकी नहीं की लेकिन ईमान उनके रत्ती बराबर दिल में था। ओए क्या हुआ, तुम तो बड़ी रब की तौहीद, तुम तो बड़े रब रब के फिरते थे, तुम तो अपने ईमान के बलबूते पर हमेशा हमें डराते थे, हमें झुकाते थे। आज क्या हुआ, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचाया कोई नहीं, आज तुम्हारे रब ने तुम्हें हमारे साथ खड़ा कर दिया, तुम्हारे ईमान लाने का क्या फायदा था। ये ताना सुन के जहन्नमी रोने लग जाएंगे, उनके रोने की आवाज़ मेरा मालिक सुन रहा होगा। अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेंगे, जिब्राइल जा जहन्नमी क्यों रो रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे और पूछेंगे क्या मुसीबत पड़ी, दुर्रों से कौड़ों से जहन्नम की आग से तकलीफ हुई। उससे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इनके ताना देने से तकलीफ हो रही है। जिब्राइल हमारे रब को हमारा पैगाम दे दे, आज काफिर तेरी रहमत को ताना दे रहे हैं, आज मुशरिक तेरी रहमत की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। ए अल्लाह इतनों को निकाला, हमें भी निकाल ले, तेरी रहमत का क्या आ जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके दुखड़ा सुनाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे जा जिब्राइल चला जा, इनको अज़ाब दे के क्या बनेगा, जा जिब्राइल आज उनके लिए माफ़ी का ऐलान है। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ों जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको निकालेंगे, एक तालाब के पास जाएंगे और कहेगा अग़सिल, गुस्ल करो। अल्लाह अकबर। इस तालाब के अंदर गुस्ल करो, जब गुस्ल करेंगे तो सारे निशान मिट जाएंगे, फिर जन्नत के दरवाजे के पास खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ों उनके माथे पर यहाँ मोहर लगाई जाएगी, इत्क़ाउर रहमान, इत्क़ाउर रहमान, रहमान की रहमत की मोहर लगाई जाएगी। वो बच्चे, वो बंदे जिनके 30 नंबर थे, सिफारिशी 30 नंबरों पे पास किया गया, जब वो जन्नतियों के पास जाके बैठेंगे, जन्नतुल फिरदौस की तरफ मुँह करेंगे। अल्लाह अकबर। फिर जन्नती उनको ताना देंगे, सिफारिशी होना नए भर्ती होना, हम तो अल्लाह अकबर उसकी रहमत के साथ आए। अल्लाह अकबर। तुम सिफारिशी थे ना। अल्लाह अकबर। ये सारे के सारे सिफारिशी जिनके माथे पर इत्क़ाउर रहमान की मोहर थी, ये सारे सिफारिशी अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह आपने माफ़ तो कर दिया, ये निशान भी मिटा दे, तेरे बंदे में देख के ताना देते हैं। अल्लाह अकबर।
मालिक कायनात को फिर तरस आएगा, अल्लाह वो इत्काउर रहमान वाली मोहर ही मिटा देगा। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस बयान करके रोने लगे, पर मैं ओ लोगों मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह उन मोहर वालों में ही मुझे शामिल फरमा दे, उन इत्काउर रहमान वाले लोगों में मुझे शामिल फरमा दे जिनको क़यामत की अल्लाह अपनी सिफारिश में बख्शे, बंदों की सिफारिश में बख्शिश फरमाएगा। मेरे अजीज़ों दिन आने वाला है, अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन आने वाला है। आज मुझे अजीज़ों कोई नहीं पता कितना सवाब मिला, इतनी देर यहाँ बैठे हो, लेकिन कल मेरे अजीज़ों हकीकत खुलने वाली है। दुनिया की हकीकत वाली आंख बंद होगी, कब्र हशर की हकीकत वाली आंख खुल जाएगी। कर ले जो कुछ करना, आखिर मौत है, हमने एक दिन मरना, आखिर मौत है। अल्लाह अकबर। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर गया जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। मेरे अजीज़ों कर ले जो कुछ करना, आखिर मौत है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों आज अल्लाह ने मौका अता फरमाया, आपको टांगों का दर्द है, आपको मेरे अजीज़ों जोड़ों का दर्द है, लेकिन आज थोड़ी सी तकलीफ अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेना। मेरे अजीज़ों इंग्लैंड का और पाकिस्तान के टाइम में फ़र्क है, यहाँ मेरे अजीज़ों 11 बज रहे हैं, वहाँ मेरे अजीज़ों 6 बज रहे हैं। बेटे की काल का तो इंतज़ार करता है, उठ उठ के कहता है पुत्र दा फोन आवे मैनू जगा दई। अल्लाह अकबर। 9 दा फोन आवे मैनू जगा दई, अब्बे दा फोन आवे मैनू जगा दई। यार की काल का 12 बजे तक इंतज़ार करता है, उसकी रहमत का इंतज़ार क्यों नहीं कर रहा? दोस्तों सोना तो है ही मेरे अजीज़ों, घर जाकर इसको बिदत ना समझना, इसको शिर्क ना समझना, कोशिश करना उस कोने में, उस खांचे में, ऊपर नीचे। चलो मस्जिद में नहीं आते, आज अपने घर में ही, और आज सो के ना दिखाना, थोड़ा सा अल्लाह को रो के दिखा देना। अल्लाह हालात बड़े तंग है, अल्लाह परेशानियों ने मुझे आन घेरा, या अल्लाह मुसीबतें मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। दरवाज़ा खोलूं चोर बाद में आता है, मुसीबत दरवाजे पे पहले आ जाती है। अल्लाह आज मैं गुनाहों वाला दामन लेके आ गया, अल्लाह तू रहमत वाला बाहर छींटा लेके आ जा। मेरे अजीज़ों खुदा की कसम आने में देर लगेगी, उसके माफ़ करने में देर नहीं लगेगी। सलातो तस्बीह का एहतमाम करना जितना हो सके, खड़े होकर बैठ कर सजदे में रो कर, कभी हाथ उठा के दुआ करना, कभी उठ के खड़े होकर, कभी चलते फिरते दुआ करना, कभी सजदे में दुआ करना। अल्लाह आपने तो कहा तुम मांगते मैं दाता, आज मैंने मांग के दिखा दिया, तू दे के दिखा दे। मेरे अज़ीज़ों रोज़ाना अल्लाह देता है, आज उसके दरबार में ज़रा रो के दिखा देना। ये हत्ता मतलइल फज्र, गर्दिश हो रही है, ऐलान हो रहा है, सूरज तुलू होने तक मेरे अज़ीज़ों ऐलान हो रहा है, मतलइल फज्र, फजर तक ऐलान हो रहा है। आ जाओ गुनाहों की बख्शिश करवाने वालों, रिज़्क़ की तंगियाँ दूर करवाने वालों। जिस तरह 50% डिस्काउंट मार्केट में आ गया, यहाँ तो 100% डिस्काउंट आ गया है। 1 लेके आएगा 1000 लेके जाएगा, 10 लेके आएगा लाख लेके आएगा। बंदे तेरा गिनना तंग पड़ जाएगा, मेरा देना तंग नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अपने आप को मुशक्क़त के अंदर डाल दो मेरे अजीज़ों, अल्लाह कब्र का आराम अता फरमाए। सारा मजमा मिल के तौबा के कलमात पढ़े और मेरे साथ मिल के गए पढ़े सारे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह की, आपने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, आसमान से रहमत ज़मीन के ऊपर उतर आई। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, रहमत ने तेरे मेरे गिरद घेरा बांध लिया। अब कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। खुदा की कसम आज उसकी रहमत बरसी, आज गुनाह मिट गए, नेकियों से नाम अमाल भर गए। अब एक मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया बंदे तेरी तौबा पर मेरी रहमत का कलेजा फट गया, और क्या चाहेगा? मैंने तेरे गुनाहों को माफ नहीं किया बल्कि नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। मेरे अजीजों फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।